آپ نے 3 شخصیات کا نام بطور خاص لیا ہے. میں مہدی شاہ صاحب کے بہت احترام کرتا ہوں ان کا. وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں, میرے لیے بہت محترم ہے وہ. لیکن انہوں نے اگر چونکہ وہ خود گورنر ہیں اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو اس میدان میں اتارا ہے. وہ سنجیدہ سیاستدان نہیں ہے. میں ان کے حق میں بیٹھوں, یہ ایک تو میرے مشن سے غداری ہے. دوسرا, میں اپنے حلقے کو ایسے طفل مکتب کے حوالے کرتے ہوئے یا حوالے ہوتے ہوئے فرزند بلتستان ہوں. میں پاکستان کا شہری ہوں, میں گلگت بلتستان کے شہری ہوں, میں اسکردو کا بیٹا ہوں. میں کسی باہر علاقے سے نہیں آیا ہوں. میں ایسے اصولاً تو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو نااہل کرانا, الیکشن پروسیس سے باہر کرنا اس کی حق انشاءاللہ ہمارے بچوں اور خواتین کے اوپر میری خصوصی توجہ ہوگی. بہبود خواتین اور بہبود اطفال یہ میرا خاص ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں GB ٹرو نیوز جی, اور میں ہوں نجم الدین نیر. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو پروگرام اوپن ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. دن بہ دن گلگت بلتستان کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں, گہما گہمی عروج پر پہنچتے جا رہے ہیں, اور مختلف قسم کے جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اپنی باقاعدہ منشور لے کر عوام کے درمیان جا رہے ہیں, اور عوام کو آنے والے جنرل الیکشن میں انہیں منتخب کرانے کے لیے تعاون کی درخواست کر رہے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم بتاتے چلے تو اس وقت اسکردو حلقہ 1 کی جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں پرانے سیاستدان اپنے الیکشن کے حوالے سے مختلف قسم کے سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں, وہیں پر مختلف قسم کے جو آزاد امیدواران ہیں وہ بھی میدان میں آتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام میں شرح کی گفتگو کے لیے دعوت دی ہے سماجی شخصیات جناب محمد الیاس صاحب کو, جن کا تعلق اسکردو حلقہ 1 سے ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس جنرل الیکشن میں حصہ لینے کی ان کا مین مقصد کیا ہے, کیوں اس سیاسی دنگل میں وہ کود رہے ہیں, اور ان کے لیے کیا مشکلات ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی, نون لیگ اور باقی دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی میدان میں موجود ہیں, اور وفاق میں وفاقی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے کیا وہ یہ جو حلقہ نمبر 1 کی جو سیٹ ہے وہ جیت پائیں گے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے تفصیلاً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, ہمارے پروگرام اوپن ٹاک میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے ایسا کیا سمجھا, ایسا کیا سوچا کہ آپ اسکردو حلقہ نمبر 1 سے الیکشن کانٹیسٹ کریں؟ بہت شکریہ نجم الدین, آپ اور آپ کی ٹیم کا, GB ٹرو نیوز کا, ہمیں موقع فراہم کیا, ہمیں پلیٹ فارم فراہم کیا. ہمارا منشور, ہمارا پروگرام, ہمارا ایجنڈا ہمارے حلقے کے عوام تک پہنچانے کا آپ نے اہتمام کیا. جی بالکل, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. میں پچھلے 15 سال سے, میں نے پہلے بھی چینلز پہ یہ بات کی ہے کہ پچھلے 15 سال سے میں سیاست کا بغور مشاہدہ کر رہا ہوں. تو حالات یہ خصوصاً بجلی بحران کے حوالے سے حالات خراب ہونے شروع ہوئے. ہمارے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, آج کل گورنر ہیں, سعید مہدی شاہ صاحب کا دور تھا, وہاں سے ہم لوڈ شیڈنگ کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں, اور دیگر مسائل بھی ہیں. روڈز ٹوٹی پھوٹی تھیں, سڑکیں بن نہیں رہی تھی ٹائملی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام نہیں ہو رہا تھا, اپنے مقربین کو نواز رہے تھے. اسکردو شہر میں کوئی ترقی ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے. اس کے بعد بتدریج نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, حاجی صاحب اقتدار پہ رہے 5 سال کے لیے. ان کا دور بھی ہم نے دیکھا. لوڈ شیڈنگ پچھلے 5 سال کے دور سے اس دور میں زیادہ ہوئی. تو یہ جو پچھلا 5 سال گزر گیا, ابھی جو حالیہ 5 سال گزر گیا, یہ ہمارے شہری مسائل کے حوالے سے بدترین تھا. میں نے سوچا یہ بتدریج بد سے بدترین کی طرف جا رہا ہے سچویشن, اور حلقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے, ان کی فالو اپ نہیں ہو رہی ہے. تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ تو میں نے ہمت کی ہے, میرے ساتھ اور بھی بہت سارے آزاد امیدوار ہیں, انہوں نے بھی ہمت کی ہے. اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں,
پہلے ہمارے پاس آپشن کم ہوتا تھا، 1 2 3. اب ہمارے پاس، ہمارے حلقے کے عوام کے پاس آپشن بھی زیادہ ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں، تو وہ بہت بہترین کا انتخاب کرنے میں بہت کمفرٹیبل ہوں گے میرے حلقے کے عوام. تو میں نے انیشیٹ لیا ہے، یہ قدم اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے سیاست کی طرف ایک بہتری کی طرف قدم ہوگی، سیاست کی سمت تبدیل کرے گی. تو یہی حالات تھے جس کی وجہ سے ہم اس میدان میں بذات خود آئے ہیں. پہلے ہم دوسروں کو سپورٹ کرتے رہے تھے، اب ہم نے سوچا کہ اگر حالات درست کرنا ہے تو ہمیں خود میدان میں آنا چاہیے، لہٰذا میں آ گیا ہوں. اگر کسی وفاقی پارٹی کی طرف سے یا جو آپ کی باقی جو مد مقابل پارٹی کے نمائندگان ہیں، ابھی اکبر تابان صاحب یا امیر شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں یا راجہ صاحب، ان کی طرف سے آپ کو کوئی آفر آتے ہیں ان کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے، تو کیا کہیں گے ان کے حق میں دستبردار ہوں گے یا کیا کریں گے سر؟ کوئی سیٹ وغیرہ اگر آفر کریں گے تو؟ جی، ابھی آج کے دن تک سیٹوں کا جو پیشکش ہونی تھی اس کا ٹائم تو گزر گیا ہے، لیکن میرا ارادہ بالکل بھی نہیں ہے کسی کے سیٹ کے لالچ میں میں اپنے مشن سے، اپنے ارادے سے ہٹ جاؤں، بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ نے 3 شخصیات کا نام بطور خاص لیا ہے. میں مہدی شاہ صاحب کے بہت احترام کرتا ہوں، ان کا، وہ قداور شخصیت ہے، تجربہ کار سیاستدان ہیں، میرے لیے بہت محترم ہے وہ. لیکن انہوں نے اگر چونکہ وہ خود گورنر ہیں اس لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس میدان میں اتارا ہے. وہ سنجیدہ سیاستدان نہیں ہے، میں ان کے حق میں بیٹھوں یہ ایک تو میرے مشن سے غداری ہے، دوسرا میں اپنے حلقے کو ایسے طفل مکتب کے حوالے کرتے ہوئے یا حوالے ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ پاؤں گا، نہ دیکھ سکوں گا. تو یہ تو بہت بڑی مطلب ہے حلقے کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا آزمائش اور امتحان ہوگا کہ شاہ صاحب کے بیٹے کو ہم حلقے کا نمائندہ بنا کے اسمبلی کی طرف بھیجیں اور حلقے کی نمائندگی کریں. دوسری بات، حاجی صاحب کا ہم نے آزمایا ہوا، حاجی تابان صاحب کو. تو ہمارا مین جو بنیادی مسئلہ ہے اس شہر کا، اس حلقے کا، وہ بجلی کا ہے، بجلی بحران ہے. بجلی بحران کے سسٹم میں انہوں نے 1 میگا واٹ کا اضافہ نہیں کیا. حاجی صاحب کے دور میں 3.5 میگا واٹ کا ایک بجلی کا منصوبہ رکھا گیا جو منظور ہوا، مقبول سر کے مقام پہ بننا تھا. ٹھیکیدار کو موبلائزیشن ایڈوانس پیمنٹ کر دیا گیا، کچھ پن سٹاک پائپ وہاں پہ سائٹ پہ رکھے گئے، لیکن ہمارے نمائندے کی نااہلی کی وجہ سے، کچھ سازشی عناصر کی سازشوں کی وجہ سے وہ منصوبہ کچورے کی طرف چلا گیا. یہ بات میں نے پہلے بھی کسی چینل میں ذکر کیا ہے اس واقعے کا. تو جو نمائندہ آپ کے بجلی کے اتنے چھوٹے سے منصوبے کو نہیں بچا سکا، تو وہ آپ کے حلقے کے مسائل کو لے کر، حلقے کے حقوق کو لے کر کیا دفاع کرے گا اور اس کی کیا حفاظت کرے گا؟ یہی دعویٰ. دوسری بات، ایک راجہ صاحب کے بارے میں بھی میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. وہ یہ ہے کہ راجہ صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہے، شخصیت ہمارے علاقے کے راجہ ہیں، راجہ جلال صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے. وہ اپنے ایک ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ میرے شہر کے حقوق کا کیسے حفاظت کر سکے گا؟ تو میرا ان میں سے کسی کے حق میں بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے گا، میں کھڑا رہوں گا آخر تک. ہار جیت اس کھیل کا حصہ ہے، اس میدان کا حصہ ہے. مجھے امید ہے میرا رب میرے ساتھ ہے اور عوامی تائید میرے ساتھ وہ مومنٹم بن رہی ہے. تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر نہیں ہوتا ہوں پھر بھی میرا یہ مشن جاری رہے گا، یہ میرا زینہ ہے یہ الیکشن. تو انشاءاللہ میں آگے بھی اپنا مشن جاری رکھوں گا. سر، ابھی آپ نے یہاں پر اسکردو میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی، تو کل ہم دیکھ رہے تھے اکبر تابان صاحب کی بھی ایک بیان آئے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اسکردو میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ حاجی صاحب بجلی کے وزیر رہے ہیں 5 سال، تو وہ اپنے دور میں تو نہیں کر سکے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
ابھی میڈیا پہ چرچا بھی ہے اس چیज़ کا نا, وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کا انہوں نے اعلان کر کے منظوری بھی دی ہے, اور گلگت میں 58 میگا واٹ کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے, اور شاید کام بھی شروع ہو گیا ہوگا, میری اطلاعات ہیں. اس 100 میگا واٹ میں سب سے زیادہ بحران زدہ علاقہ, بحران زدہ شہر, بحران زدہ حلقہ میرا حلقہ ہے. اس کو حصہ دیا گیا ہے 6 میگا واٹ. 100 میگا واٹ میں سے 6 میگا واٹ دیا گیا ہے. حاجی صاحب کا ایک بیان آپ دکھائیں مجھے کہ انہوں نے احتجاج کیا ہو, اپنی پارٹی ہائی کمان کو بتایا ہو, وزیر اعظم پاکستان کو میمورنڈم دیا ہو, مجھے بتائیں آپ. حاجی صاحب نے نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, وہ آپ لکھ کے رکھیں. ان کو بحران سے, مسائل سے, عوامی مسائل سے کوئی مطلب ہے, سروکار نہیں ہے. یہ باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہے جو قداور شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں بولنا ہے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں پارٹی ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے. یہاں پہ اس سے ناانصافی کے اوپر یہاں اسکردو سے میں نے آواز اٹھائی ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے آئی ڈی پہ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ میں نے آواز اٹھائی ہے, اخبارات میں نے کالم لکھے اس میں. اور دوسرا شخص نجف علی روندو ہے جس نے اس مسئلے کے اوپر, اس ناانصافی کے اوپر آواز اٹھائی ہے. یہ ہم دو لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے. آج پوری میڈیا اس کے اوپر شور شرابہ کر رہی ہے. وہ چیزیں گزرنے کے بعد آج کیبنٹ کے ممبران نے کوئی میمورنڈم دی ہے وفاقی حکومت کو مراسلہ. کل میں کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کل دی ہے. یہ میں کوئی پچھلے 6 مہینے سے چیخ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے عوامی مسائل خصوصاً بجلی بحران کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا ہے. یہ آپ لکھ لیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اچھا سر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے گلگت کا دورہ کیا تھا سر, اور اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ اسکردو میں دانش پبلک اسکول بنائیں گے. کیسے دیکھتے سر, کیا ان کو اس طرح کے الیکشن کے دوران ایسا کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل, میں نے اس کے اوپر فیس بک پر اور واٹس ایپ پلیٹ فارمز پہ میں نے لکھا ہے. اس کے اوپر میں اپنے شہر کے مفاد میں, اپنے علاقے کے مفاد میں, پورے خطے کے مفاد میں جو بھی منصوبے جس وقت بھی آتے ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. میں نے بلکہ یہ بھی لکھا تھا کہ بجلی کے بحران کے اوپر آپ کوئی پروجیکٹس کا اعلان کریں. خیر انہوں نے جو پروجیکٹس آلریڈی چل رہے تھے انہی کا اعلان کیا. میں بطور خاص ذکر کرتا ہوں لوگوں کا جنہوں نے اس دانش اسکول کے لیے گانچھے میں دیا, اسکردو میں دیا بعد میں, تو ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. اچھا سر, عوام کی طرف سے ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے سر کہ یہاں اسمبلی میں پیسے والے, جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کو اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں. سر آپ اپنے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں سر, آپ کی جو کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری کوالیفیکیشن میں نے ماسٹرس کی ہوئی ہے اکنامکس میں. تو خیر وہ اس کی تفصیلات بتانا ضروری نہیں ہے یہاں پہ. آپ کا سوال مجھے دوبارہ دہرائیے گا. سر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں عوام ان کو اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایسا ہے کہ میں نے پہلے بھی کچھ چینلز پہ یہ بات کی ہے, میں نے اس جمود کو توڑنا ہے, اس سٹیٹس کو توڑنا ہے. میں نے الیکشن میں پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ جیسے لوگ کل ہمت کریں, جرات کریں اور سامنے آئے, الیکشن لڑے, کنٹیسٹ کریں. صرف پیسے والوں کے ہاتھ میں دے کے نہ رکھیں. اس الیکشن کو ہر اہل شخص کے دسترس میں ہونا چاہیے. اس طرح ہمارے ہزاروں لاکھوں جو اہل لوگ ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں اس پیسے کے کھیل میں. لہٰذا میں عملی طور پر آپ کو نمونہ دکھا رہا ہوں. میں نہ ریلیاں کر رہا ہوں, نہ میں جلسے کر رہا ہوں, نہ میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر رہا ہوں. میں نے اپنے الیکشن کیمپین کو انتہائی خاموشی کے ساتھ اور انتہائی مؤثر طریقے سے میں بھی چلا رہا ہوں. اس کو آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رکھوں گا. خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ؟ خاموشی کے ساتھ, ڈور ٹو ڈور. مطلب کیمپین کا مطلب یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے ملتا ہوں, اپنا موقف رکھتا ہوں اور ان کو سمجھاتا ہوں. وہ اگر قبول کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ میرے ایجنڈے کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ ان سے گزارش یہ ہے ان لوگوں سے حلقے کے کہ وہ اہل لوگوں کا انتخاب ضرور کریں. آزمودہ لوگوں کو آپ بار بار نہ آزمائیں.
اچھا سر، کسی وفاقی پارٹی کی طرف آپ کیوں نہیں گئے سر؟ ان کی وفاقی ٹکٹ پہ اپنے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے وفاق میں حکومت ہوتے ہیں اس کے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بنتی ہے. ہمارے ایک سوچ بھی ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وفاق کو دیکھ کے عوام کو اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہیں. کیا کمنٹ کریں گے سر؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ میں فرزند بلتستان ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں گلگت بلتستان کے شہری ہوں، میں اسکردو کا بیٹا ہوں، میں کسی باہر علاقے سے نہیں آیا ہوں، میں اسی علاقے کا ہی ہوں. وفاق میں جو حکومت ہے اس وقت، ان کو کم از کم یہ تمیز نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہماری پارٹی سے ہے یا یہ دوسری پارٹی سے ہے. عوام جس کو منتخب کرتا ہے اس کو کھلے دل سے تسلیم کرے. باقی وفاقی پارٹیوں میں جو گلگت بلتستان چیپٹر ہے وہاں پہ مافیاز کا قبضہ ہے. ہمارے آج آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے کہ کتنے ورکرز جو ایکٹیوسٹ تھے پارٹی کے، وہ پارٹی سے بدزن ہو گئے، دور ہو گئے. وہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پارٹیوں میں جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو مافیاز آ جاتے ہیں، پیرا ٹروپرس آ جاتے ہیں. پیرا شوٹرس آتے تھے، اب پیرا ٹروپرس آ رہے ہیں. تو پارٹیوں کا یہ المیہ ہے. تو پارٹیوں کا کو آپٹ کرنا وہ شاید دانشمندی نہیں ہے. اچھا سر، بشارت ظہیر بھی آپ کسی حلقے سے سر، کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کو ٹکٹ نہیں ملے، اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل ضرور کرنا چاہوں گا. بشارت ظہیر نے اس پارٹی کو پچھلے کوئی 3-4 سال سے زندہ رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا. اس کو اس کا حق دینا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے. بشارت ظہیر کا آج حق بنتا ہے کہ وہ آزاد الیکشن لڑے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ اس جدوجہد کو عملی سیاست کے طور پر زندہ رکھے. تو میری تو یہ خواہش ہے، لیکن وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے. وہ پیپلز پارٹی کا ایکٹیوسٹ ہے، میں اس کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، اس کو فورس نہیں کر سکتا ہوں. اچھا سر، آپ اپنے لیے کون سے جو سیاستدان ہیں اس کو آپ اپنے مد مقابل سمجھتے ہیں سر؟ اکبر تابان، توقیر مہدی شاہ، یا جو ابھی آپ کے ایک نیا آزاد آئے ہوئے ہیں، ایک نیا آزاد جو امیدوار اس وقت مبشر خان، اس وقت وہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. کون سمجھتے ہیں سر آپ کے مد مقابل کون ہو سکتے ہیں؟ میں ویسے تو میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھوں گا اس پورے لاٹ میں. 33 لوگ امیدوار ہیں، میں اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھوں سر گا. آپ بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ میرے لیے سب قابل احترام ہے. الیکشن کنٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے. یہ سارے میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں. تو میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. سیاسی میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. سیاسی میدان میں جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں اتنا علاقے کے لیے بہتر ہے. اچھا سر، ایک اہم میں آپ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا سر کہ آپ ایک سیاستدان بھی ہیں. تو بحیثیت سیاستدان سر، کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فدا نشاط اور جو حادی صاحب ان کو نااہل کر دی گئی. اس کے بعد جو وزیر سلیم صاحب کی جو سپورٹر ہیں ان کی طرف سے ایک ان کی جو پچھلے سال کی جو ویڈیو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹرولنگ کیے جا رہے ہیں. سر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ نہیں، ایسے اصولاً تو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو نااہل کرانا، الیکشن پروسیس سے باہر کرنا اس کے حق میں نہیں ہوں. میں اس کو کبھی فیور نہیں کروں گا. لیکن یہ عدالتی فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو وزیر سلیم صاحب بھی میرے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی سکھ عطا کرے. اور وزیر وقار صاحب بھی میرے دوست ہیں، اور نشاط صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے خاندانی تعلق ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سب کو سکھ رکھے اور اس الیکشن کی پروسیس کو امن و امان کے ساتھ گزار دے. اچھا سر، آخر میں جو آپ کے حلقے کے عوام ہیں، جو یوتھ ہیں، جو عمائدین ہیں، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے سر؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ بہترین نمائندے کا انتخاب کریں. آپ نے 5 سال کے لیے اپنے علاقے کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. اس تقدیر کی فیصلہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں. آپ میری فیور کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. آپ بار بار سوچیں. ایک نمائندے کے اوپر آپ 100 بار سوچیں. تو سوچ کے بہترین فیصلہ کریں. اپنے تعلق، اپنے رشتہ داری اور باقی جو اپنا تعلقات ہیں، مفادات ہیں، ان کو پیچھے رکھ کے
شہر کے مفادات، شہر کے لوگوں کے مفادات، شہر کے باقی معاملات، اس کو آپ پیش نظر رکھیں، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ سر میں ایک سوال پوچھنا بھول گئے تھے سر، جو اکثر یہ سوال خواتین کی طرف سے آ رہے ہیں سر کہ خواتین کو ان کی نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے، کیا کمنٹ کریں گے سر؟ کیا کہیں گے خواتین کے لیے؟ آپ ایسا کون سی چیز لے کے آئیں گے اپنے منشور میں خواتین کے لیے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے سر؟ ایسا خواتین کو نمائندگی والی بات کوئی جسٹیفائی نہیں کرتی ہے۔ خواتین کی نمائندگی پراپر ہے، 33% آپ کو خواتین کی نمائندگی بذریعہ مخصوص نشستیں ان کو دی گئی ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خواتین سیکٹر کے اوپر کسی نے کوئی ترجیح نہیں دی۔ میں نے اپنے پروگرام میں اس کی وضاحت تو ہم نے نہیں کی ہے منشور میں نے اپنے پروگرام میں خواتین کے لیے خاص ایجنڈا رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں اور خواتین کے اوپر میری خصوصی توجہ ہوگی۔ بہبود خواتین اور بہبود اطفال یہ میرا خاص ایجنڈا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور کام ہوگا، اور پہلے سال سے آپ کو کام نظر آئے گا اگر ہم کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، آپ نے محمد الیاس کی آپ نے گفتگو سنی، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس دفعہ جنرل الیکشن میں اسکردو حلقہ نمبر 1 سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے بحیثیت آزاد امیدوار کے طور پر۔ یقیناً اس وقت گلگت بلتستان میں ہر کوئی نظریں جمائے ہوئے ہیں، جہاں پر وفاقی پارٹیوں کی طرف سے بھی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والا جو جنرل الیکشن ہے اس میں وہ اپنے حکومت بنائیں گے، اور آنے والے 5 سال پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ یا جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے۔ تاہم اس کا فیصلہ 7 جون کو ہوں گے کہ کون سی پارٹی آنے والے دنوں میں حکومت بنائیں گے۔ تاہم اس وقت اسکردو حلقہ نمبر 1 کی جو سیاست ہے وہ یکساں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پہلے وفاقی پارٹیوں کی بل بوتے پر الیکشن لڑتے تھے، ان کی ٹکٹ کی بیس پر الیکشن لڑتے تھے، اور آج ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر آزاد امیدوار بھی آگے آ رہے ہیں، اور کسی کے حق میں دستبردار ہونے کے بجائے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ چاہے ہاریں یا جیتیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور آخری حد تک جانا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور نئے جگہ پر، ایک اور نئے مقام پر، ایک اور نئے شخصیات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔